سورہ فاتحہ نظر شہدائے کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک دعا کی التماس کی گئی ہے۔ ایک صاحب محمد سلطان صبح سے لاپتہ ہیں، ذہنی توازن درست نہیں ہے، ان کے گھر والے پریشان ہیں، دعا کیجیے پروردگار واقع محمد وعلی محمد وہ ساتھ خیریت کے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں میرے ذمے ہیں ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام اللہ سید عسل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الداعرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أكرمكم عند اللہ اتقاکم، صلوات محمد اور آل محمد۔ سالانہ مجلس ادا بسلسلہ شہادت، سلسلہ عصمت و طہارت کی 11ویں اور سلسلہ امامت کی 9ویں کڑی، حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام صلی علی برپا ہے۔ پروردگار عالم کا لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سلسلے سے متمسک رکھا، اس سلسلے سے جوڑا رکھا کہ جس تک جڑ جانے کے لیے پاکیزہ لہو ہونا ضروری ہے۔ یہ لطف الہی ہے کہ اس نے ہمیں اس الہی سلسلے سے جوڑا رکھا ہے، جس سلسلے کی ایک کڑی کا تذکرہ آج ہم کرنے بیٹھے ہیں، اور یہ اعزاز بھی ہمارا ہی ہے، یہ افتخار بھی ہمارا ہی ہے
کہ ہمارے ہی امام ایسے ہیں کہ ان کی ولادت پر اور شہادت پر آپ ان کے فضائل بیان کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے، اور ساری دنیا کو یہ چیلنج کیجئے کہ جیسے ہمارے امام ہیں، جیسے ہمارے رہنما ہیں، جیسے ہمارے رہبر ہیں، ویسا انسان کامل تو کجا است، اس کی جیسی ایک صفت والا انسان کوئی لا کے دکھا دو۔ یہ جو ائمہ معصومین کی مجالس، یعنی سلسلہ امامت جو مکتب تشیع کی اصل بنیاد ہے، فقہ اثنا عشری یعنی 12 ائمہ کے ماننے والے، تو ان کی مجالس میں جو بات بہت خاص ہے وہ یہ، اور برپا ہونی چاہیے، امام تو سب نے بنائے، پوری امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کا کوئی امام نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اس عنوان پر مقدماتی گفتگو میں نے کہیں پہلے بھی کی ہے، اس ممبر سے بھی کی ہے، لیکن آج ایک نیا زاویہ اور ایک نیا نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آگے بڑھوں۔ اگر سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا جائے، ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی۔ ایک اور سب مل جل کے بآواز بلند مجلسی صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ اور اگر ذرا سا لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو درمیان کے فاصلوں کو تھوڑا سا کم کر لیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ بڑی محبتوں سے یہ مجلس برپا ہوتی ہے ہر سال، اور بڑی رونق کی مجلس ہوتی ہے۔ خدا آپ کو اچھا رکھے اور آپ کے دلوں کو ذکر علی سے ٹھنڈا رکھے، خدا کی قسم۔ مومن کی پہچان یہی، موسم کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، لیکن ذکر علی ہے جو دل کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم۔ اچھا جی، سلسلہ شروع کیا جائے حضرت آدم سے۔ ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی گزشتہ دنوں امروہہ میں، تو اس عنوان پر گفتگو شروع کی کہ دیکھیں ساری دنیا کا جتنے لوگ ہیں اور مذہبیات سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں، سب یہی کہتے ہیں، اچھا ہم صحیح ہیں، دوسرا غلط۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احکامات ہیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی بنیادی گفتگو کیا ہے بھائی؟ سب کے پاس دعویٰ کیا؟ ہم صحیح۔ کیوں بھائی؟ ہمارے پاس جو احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کا دعویٰ واقعاً حقیقت پر مبنی ہے، ثابت کرنا پڑے گا کہ کس کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے، اور کہاں کہاں معاملات وہ ہیں کہ جو اللہ کی جانب نہیں بلکہ خود ساختہ ہیں۔ اب دنیا میں سب سے بڑا دین عیسائیت، اس وقت سب سے زیادہ تعداد میں عیسائی ہیں دنیا میں، ذرا وہاں سے بات شروع کریں اور آگے بڑھیں۔ عیسائیت، عیسیٰ کا یعنی جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا معاملہ الگ۔ اب جملہ ایک اچھا پھر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کا معاملہ الگ ہے، عیسیٰ کا معاملہ الگ ہے۔ عیسائیوں کا معاملہ الگ ہے اور عیسیٰ کا معاملہ الگ۔ اور عجب لوگ ہیں کہ ہیں تو عیسائی، یعنی حضرت عیسیٰ سے عیسائی، لیکن اتنا الگ ہے معاملہ کہ جو پہلی بات عیسیٰ نے کی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ، وہ مجھے کتاب دے چکا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، نبی بنا چکا۔ وہ کہہ رہے میں ہوں ابن اللہ، نہ وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں عبداللہ، اور یہ اڑے ہوئے کہ نہیں آپ ہیں ابن اللہ۔ تو بھائی انہوں نے تو کہیں نہیں کہا، یہ تو خود ساختہ بات ہو گئی اور ان سے متصادم ہو گئی۔ آپ نے یہ بات ایجاد کی ہے، وہ تو پہلی منزل پہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں۔ اور اس کے لیے اب آپ کہیں گے جی یہ تو
قرآن کی دلیل ہے نا. عیسائی تو قرآن مانتے نہیں, تو آپ کوئی وہ دلیل لائیں کہ جو عیسائی ماننے پہ مجبور ہو جائیں. مسلمانوں کے پاس کوئی اور دلیل نہیں دے سکتا, ہم ہی دے سکتے ہیں. مسلمانوں کا کوئی اور رہنما, کوئی رہبر دلیل نہیں دے سکتا, ہم ہی دے سکتے ہیں. بھرا ہوا دربار, 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی. اب ذرا سا امامت کا تعارف اور پھر بات کو آگے بڑھانا ہے. 8ویں امام, مناظرہ کروایا ہے حاکم وقت نے اور سارے مذاہب کے علماء کو بلایا ہے اور اپنے وزیر سے یہ کہا کہ سب سے کہو کہ ایک عالم سے مناظرہ کرنا ہے, تیاری کر کے آئیں, مگر اس کی خبر علی رضا کو نہ ہو. اگر لوگ جاگ کے سن رہے ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں. اس نے اپنے وزیر سے کہا اس مناظرے کی خبر علی رضا کو نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تیاری کر لیں. ابرار بھائی جملے کی داد بنتی ہے. اسے یہ معلوم ہی نہیں جو تیاری کر کے آئے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے ہیں. جسے تیاری کی ضرورت پڑے اسے ہم امام نہیں مانتے. ہم تو اسے امام مانتے ہیں جو سوال کرنے والوں سے یہ کہے کہ ذرا سوال تو سوچ کے آؤ, ذرا سوال تو سوچ کے آؤ. کمال ہے. دیکھیے بات چھڑ گئی. میں نے آج سے 2 سال پہلے مولا علی کے مناظرے سنائے. آج ایک بات چونکہ 9ویں امام کی مجلس سے سنا رہا ہوں. چونکہ 9ویں امام 8 برس کے سن میں منصب امامت پر فائز ہوئے. 8 برس کا سن. ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا. امامت کو سمجھانا ہے اور یہاں سے آگے بڑھنا ہے. اتنا سمجھانا ہے جتنا میں سمجھتا ہوں, اتنا سمجھانا ہے جتنا میں سمجھتا ہوں. ورنہ امامت کیا ہے, وہ کیا مقام و منزلت ہے, جس کی جتنی معرفت ہے وہ اتنا جانتا ہے. 9ویں امام 8 برس کے سن میں امام بنے. لوگوں کو کچھ پریشانی ہوئی کہ یہ بچہ امام کیسے بن سکتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. ابھی 8ویں امام کا جملہ بھی سنا, یہ بچہ امام کیسے بن سکتا ہے. تو اس وقت جو حاکم وقت تھا, جو بظاہر یہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا تھا کہ جناب میں تو ان کا بڑا محب ہوں, وہ چاہتا تھا کہ کچھ ایسا کام ہو کہ ان کی عزت میں کمی بھی آ جائے اور میرا نام بھی برا نہ ہو. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی سوالات کرو تاکہ پتہ چلے. یہ علمی گھرانہ ہے, پتہ چلے گا. چاہتا وہ یہی ہے کہ کسی صورت کوئی سوال ایسا ہو کہ جواب یہ نہ دے سکے. لکھا تاریخ میں یہ ہے 3 دن اور رات مسلسل لوگ سوال کرتے رہے. 30,000 سوالات ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں. اور چاہنے والے بیٹھے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. وہ 30,000 سوالات صرف دینیات کے نہیں تھے, دنیا کے ہر علم پہ سوال تھا. کمال یہ نہیں ہے کہ امام محمد تقی نے اس کے جواب دیے. کمال یہ ہے کہ جب کوئی سامنے آتا تھا 5 سوال سن کر, 3 کے جواب سن کر جب 2 سوال بھول جاتا تھا اور کہتا تھا بس میں جا رہا ہوں, امام کہتے تھے بیٹھ جا, تیرے 2 سوال یہ ہیں, ان کے جواب یہ ہیں. ایک درود ہدیہ کریں ذرا محمد و آل محمد. اللہ علی مولا. اچھا واقعات تو سب سنے ہوئے ہیں, وہی دہرانے, لیکن ان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی. 8ویں امام, بھرا ہوا دربار, کہا یہ گیا ہے تمام علماء کو کہ تیاری کر کے آئیں. جب وہ سارے جمع ہو گئے, امام تشریف لائے. اب طویل ہے وہ واقعہ سارا. یہودیوں کو تورات سنائی, اور کس طرح سنائی شاید آپ نے یہ پہلے سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ واقعہ سنا دوں. جب امام نے اپنے دین کے حق ہونے کی دلیل دی اور کہا کہ میرے جد کی گواہی تو تورات میں لکھی ہے, تو حیران ہوا. امام نے اسے جملے سنائے, کہا ہاں لکھے تو ہیں مگر اس کی یہ توجیہ مجھے نہیں معلوم تھی. پھر وہ دور کہیں کھڑا ہوا ہے, اس نے تورات کھولی ہے کچھ سنانے کے لیے. اس سے پہلے کہ وہ سناتا امام نے سنانا شروع کیا.
جب امام نے سنانا شروع کیا تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا میں یہاں ہوں، آپ وہاں ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا اور اس پہ لکھا کیا ہے؟ امام نے کہا میں نے جس نبی کے حق ہونے کی تجھے ابھی گواہی دی ہے نا، میں اسی کا 8واں جانشین ہوں، میں اسی کا 8واں جانشین ہوں۔ اور پھر ایک بار جب عیسائی عالم سے مناظرہ شروع ہوا تو جواب تو اس کو امام نے انجیل سے دے دیے، لیکن عقل کی اور منطق کی بات، کہا تم کیا مانو گے عیسیٰ کو؟ ہم مانتے ہیں عیسیٰ کو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ تم تو کہتے ہو نہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے۔ کہا نہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے۔ نماز روزہ کیا ہے؟ کہنے لگا عبادت۔ امام نے کہا تو عبادت تو بندہ کرتا ہے، خدا تو نہیں کرتا۔ جو عبادت کرے وہ عبداللہ ہے، وہ عبادت کرتے تھے تو عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ ایک درود ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد بآواز بلند۔ یہ تذکرہ اس لیے چھیڑ دیا میں نے کہ ایک بار کسی نے 8ویں امام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے بعد گویا کہ ہمارا امام کون ہوگا، تو امام نے 9ویں امام کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی اس وقت وہ کمسن تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت کمسن ہے، تو یہ دلیل امام نے دی تھی، کہا کہ اگر عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی اللہ بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی حجت کو جب چاہے وہ منصب دے۔ اب کیا ہے معاملہ؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ الہامی ہے، اب لوگوں نے امام بنائے۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں ساری امت سے کہ جناب پیغمبر کے بعد جو پہلا امام امت کا ہے اس کا کم سے کم فاصلہ 100 سال ہے، ہم ہیں بلا فصل کے ماننے والے۔ اب اس لفظ بلا فصل کی اہمیت سمجھیے، اور سب لوگوں کو تکلیف اسی سے ہے کہ جب آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا، تو آپ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ و خلیفتہ بلا فصل، بلا فصل خلیفہ ہے علی، تو ہمارے یہاں سلسلہ ہے بلا فصل، اور اسی کو ہم امامت کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں خلافت صرف حکومت کا نام ہے تو سڑکیں بنوائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بارش ہو تو پانی صاف کروائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لائٹیں لگوائیں آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، امن و امان کے معاملات درست کروائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سارے حکومتی معاملات جتنے ہیں وہ آپ ٹھیک کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر خلافت یہی ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہوگا کہ آج سے میں نے فلاں حکم کو معطل کر دیا، فلاں کو جاری کر دیا، فلاں چیز کا اضافہ کر دیا، فلاں چیز کی کمی کر دی، تو پھر ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ احکامات دینیہ میں آپ ترامیم شروع کر دیں؟ یہ اختیار تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ سارے معاملات جو میں نے ابھی عرض کیے وہ آپ کرواتے رہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ امامت جو وارث پیغمبر ہے اور وارث دین الہی ہے وہ بلا فصل ہے، امت نے امام بنائے۔ اچھا اب سوال میں اکثر و بیشتر کرتا ہوں، سوال بڑا قیمتی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس، بہت اچھا ہے، اور اسی لیے یہ سوال میں دہرا رہا ہوں۔ 100 سال کے بعد پہلا امام آیا ہے، میں سب کا ذکر بصد ادب کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 ہیں۔ اچھا اب یہ 4 جو ہیں کم سے کم ان میں پہلا 100 سال کا فاصلہ ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اس 100 سالوں میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ حنفی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، کیا تھے؟ ہے اب یہ وہ سوالات ہیں جو میں دہراتا رہتا ہوں۔ مجھے اتنا بتائیں کہ پیغمبر کے بعد 100 سال تک، جب تک کہ پہلے امام ابو حنیفہ نہیں آئے، اس وقت تک جو لوگ دین پہ عمل کر رہے تھے آخر وہ کس کی شریعت پہ عمل کر رہے تھے؟
یا تو یہ مان لو کہ وہ بغیر شریعت کے دنیا سے چلے گئے، کیونکہ نہ وہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی. یہ تو نہیں مانیں گے. پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ آپ سے اچھے تھے یا آپ ان سے اچھے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، وہ ہم سے اچھے تھے. تو اگر وہ آپ سے اچھے تھے تو پھر امام بنانے کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ سوال ہے نا. پھر امام بنانے کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ اگر سارا معاملہ ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا تو پھر ٹھیک ٹھیک چلتا رہتا. پھر یہ امام کیوں بنے؟ مگر بنائے گئے اس لیے کہ اتنے عرصے تک امامت سے خلافت مقابلہ کرتی رہی، اور 100 سال کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ امامت کا مقابلہ تخت سے نہیں ہو سکتا، امام کا مقابلہ امام سے ہی ہوگا، اب چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا ہی بنایا ہوا کیوں نہ ہو. لہذا اب امام بنائے جائیں گے. اب امام آپ نے بنائے. اب یہ امام وہ ہیں کہ جن کے لیے ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا، صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھا، ہر کتاب میں لکھا ہے کہ امام اعظم نے کہا، جب وہ بہت بزرگ ہو گئے تھے، کسی نے پوچھا آپ کی ایج کیا ہے؟ کہنے لگے 2 سال. تو گھبرا کے دوسرے نے کہا 2 سال؟ کہا ہاں صرف 2 سال. وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے مدرسے میں گزارے ہیں، وہ 2 سال میری زندگی سے نکال دو تو میری زندگی میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے، میں ہلاک ہو جاؤں اگر وہ 2 سال نکل جائیں. تو اب یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہے انہیں مانیں یا انہیں مانیں. ہمارے ہاں ایک امامت کا اصول یہ ہے کہ امام کے پاس جو علم ہے وہ علم وہبی ہے، وہ علم اکتساب نہیں کرتا اس دنیا میں آ کر، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ علم وہاں سے لے کے آتا ہے. جو آپ کو کہیں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہوا نظر آئے، ایک جملہ اچھا کہہ رہا ہوں، جو کہیں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہوا نظر آئے اس کا احترام ضرور کیجئے گا، امام نہ مان لیجئے گا. یہ بات بہت دور تک جائے گی. حصول علم بہت اچھا ہے، ایک درود ہدیہ کر دے محمد و آل محمد. ارے یہ جملہ علی کا بہت دفعہ سنایا جاتا ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا. یہ جملہ تو سب کو یاد ہے نا. آج ذرا اس کی شرح سن لیں. گویا یہ جملہ کہہ کر علی کہہ رہے ہیں کوئی تو ہو جو مجھے ایک حرف سکھا سکے سوائے ذات پیغمبر. اور ان کے لیے بھی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مجھے ایک باب تعلیم کرتے تھے، میں ایک باب سے 1000 باب اور روشن کرتا ہوں. کتنا علم ہے جو انہوں نے مجھے دیا اور اس سے میں نے کتنا روشن کیا. کہا کہ آپ نے امام بنائے، وہ آپ کے بنائے ہوئے، پہلا بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، چوتھا بنایا. جملے بہت اچھے، چونکہ امامت پہ عرض کر رہا ہوں، میرے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. امت کے 4 امام ہیں. 4 امام ہیں تو 4 فرقے ہیں. اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا، جملہ میں بہت اچھا کہہ رہا ہوں. 4 امام ہیں، 4 امام ہیں تو 4 فرقے ہیں. یہاں 12 امام ہیں اور 1 فرقہ ہے. بھائی یہی فرق ہے آپ کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں. جو خود بنتا ہے وہ خود کی رائے دیتا ہے. دیکھیے یہ اردو کا اچھا جملہ، یہ ضائع نہ ہو جائے. جو خود بنتا ہے وہ خود کی رائے دیتا ہے، جسے خدا بناتا ہے وہ خدا کی ہی رائے دیتا ہے. اور ہم اسے ہی مانتے ہیں جو خدا کا پیغام ہم تک پہنچائے. اب یہ 4 امام بنائے گئے، ان چاروں میں اور ہمارے ائمہ میں فرق کیا ہے؟ ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ پہنچ جائے. جن لوگوں نے سنا ہے ان سے ایک بار پھر داد چاہیے، جو اتنی محبتوں سے سن رہے ہیں. ہمارے ائمہ میں اور آپ کے بنائے ہوئے ائمہ میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات سمجھ میں آ گئی. چاروں ائمہ بسد احترام کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے.
देखिए मैं जो कह गया वो बात बड़ी थी, मजमे ने आहिस्ता से सुन ली। इनमें से कोई ये नहीं कह सकता मैंने अपने बाप से सुना है। ये एजाज सिर्फ हमारा है कि हमारा हर इमाम ये कहता है मैंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने रसूल खुदा से सुना, रसूल ने जिब्राइल से सुना, जिब्राइल ने खुदा से सुना। एक सलवात अदिया कर दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इमाम अहमद बिन हंबल ने इस रिवायत को लिखा है, निशापुर की रिवायत, जो मशहूर रिवायत है कि जब सरकार निशापुर पहुंचे हैं और लोग कागज कलम लेके आए हैं और कहा कि आप कोई हदीस सुनाइए, तो सरकार ने जब हदीस सुनाई तो सारा सिलसिला बताया। अल्लाहु अकबर। मैंने अपने जज से, उन्होंने 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 रसूल खुदा ने जिब्रील से, जिब्रील ने कुदरत से सुना। क्या सुना? विलायत अली इब्न अबी तालिब हसनी, फमन दखला हसनी आमिना मिन अजाबी। आहा हा, आहा हा। यानी सारा सिलसिला बताया। पूछने वालों ने हदीस पूछी थी, सिलसिला नहीं पूछा था। इमाम ने सारा सिलसिला सुनाया, इसलिए कि बता रहे कि हम कौन हैं और हमारा सिलसिला कहां से जुड़ा हुआ है। इन इमामों के अलावा कोई नहीं है जो ये कह सके मैंने अपने बाप से सुना और उन्होंने अपने बाप से सुना और उन्होंने अपने बाप से सुना। वो सिलसिला यही है, और यही इमामत का सिलसिला, जो अपनी तरफ से कुछ नहीं पहुंचाते, जो कुछ पहुंचाते हैं वो अल्लाह की तरफ से पहुंचाते हैं। 8 बरस के सिन में नवे इमाम ने मनसब इमामत संभाला है, 8 बरस का सिन। और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। ये अपनी जगह एक हकीकत है कि चूंकि तारीख में हमेशा हाकिम दुश्मनान अहले बैत रहे और मुहिब्बान अहले बैत के लिए तारीख लिखना बहुत मुश्किल था, तो बहुत ज्यादा कसरत से वाकयात नहीं मिलते। लेकिन उन मुख्तसर से वाकयात के बावजूद भी हर गैर मुतासिब लिखने वाला ये मानता है कि जैसी शख्सियत उस दौर में उस इमाम की थी वैसा कोई और आदमी था ही नहीं। हाकिम वक्त ने अपने हिसाब से एक इमाम की तालीम के लिए कोई बहुत बड़ा उस्ताद मुकर्रर किया। वो आता है, इमाम के पास बैठता है और चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो पूछता है कि और भाई बताओ क्या सूरत हाल है, कितना कुछ सिखा दिया? वो कहने लगा हकीकत यह है कि मैं सिखाने नहीं जाता हूं, सीखने जाता हूं। इसलिए कि इमामत का बचपना भी हो तो वो इल्म रखते हैं जो अल्लाह ने अता फरमाया है। एक दुरूद हदिया कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब का ये शेर जो मैंने बहुत पढ़ा है, सारे सुनने वालों को मेरे याद है। 14 सही हयात का दस्तूर एक है। क्या खूबसूरत बात है। 14 सही हयात का दस्तूर एक है, फानूस मुख्तलिफ है मगर नूर एक है। एक भरपूर सलावत भी पढ़िए 14 मासूमीन की जात पर। अल्लाह मोहम्मद 5 बरस का सिन था इमाम का जब 8वें इमाम गोया के रुखसत हो गए। 3 बरस गुजारे बगैर 8वें इमाम के 9वें इमाम ने, और 8 बरस के सिन में जब मनसब इमामत संभाल लिया तब वाकयात बहुत सारे, जिसमें से एक बहुत मशहूर वाकया है, वो ज़रा मैं सुना दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। बल्कि उस मशहूर वाक़े से पहले एक ज़रा कम मशहूर वाक़या वो मैं आपको सुना दूं। 8वें इमाम के इंतकाल के बाद 8वें इमाम के एक भाई ने इमाम की मसनद पे बैठ के कहा, पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे मसाइल को हल करूं। वो सवाल लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा। किसी शख्स ने सवाल किया
انہوں نے جواب دیا. اب جب جواب دیا تو پردے سے نویں امام برآمد ہوئے، آ کے دامن تھاما اور دامن تھام کے کہا چچا جان یہ شریعت الہیہ ہے. اللہ اکبر اللہ. اس میں نزاکتیں ہیں، اگر نزاکتیں پہنچ جائیں تو بڑی خوبصورت بات. یہ شریعت الہیہ ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا. اس میں اپنے خیالات سے یوں جوابات نہیں دیے جاتے. اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، یہ امام کا جملہ ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو خاموشی بہتر. وہ کہنے لگے بھتیجے تمہیں تو شاید معلوم بھی نہ ہو، یہ جواب تو میں نے اپنے بھائی تمہارے باپ سے سنا تھا، انہوں نے دیا تھا یہ جواب. یہ جواب تو گویا کہ امام کا ہی دیا ہوا ہے جو جواب میں نے دیا. نویں امام مسکرا کے کہنے لگے یہ بات درست ہے کہ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا. مجھے نہیں پتا لوگ کیسے سنیں گے. یہ بات درست ہے کہ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب میرے والد نے یہ جواب دیا تھا. یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ جواب میرے والد کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ کو جواب یاد رہا، سوال یاد نہیں رہا. ایک درود ہدیہ کر دیں ذرا محمد وعلی محمد. امام نے کہا یہ بات درست ہے، میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، آپ کو جواب یاد رہا لیکن آپ کو سوال یاد نہیں رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوال کچھ ہو اور جواب کچھ دے دیا جائے تو وہ تو جواب غلط ہو گیا نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال ٹھیک ہو، آپ نے کسی اور سوال کا جواب کہیں اور دے دیا ہے. امام نے کیا بتایا اس بھری ہوئی محفل میں کہ ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے جسمانی طور پر وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. واہ واہ. مجھے یاد آ گئی ایک روایت امام نسائی نے خصائص علی میں لکھی ہے، بس میں پڑھ کے اور بہت جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. واقعہ آج سب لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہے کہ جب مکے میں قحط پڑا تھا اور لوگ حضرت ابو طالب کے دروازے پر پہنچے تھے کہ ابو طالب تمہیں تو پتہ ہے مکے میں قحط پڑا ہے اور کھانے کے لیے روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ہم اپنے اپنے بتوں کے سامنے نظریں مان چکے، اب تم دعا کرو تاکہ بادل برسیں. سارے مکے کے کافر کس سے دعا کروا رہے ہیں؟ ذرا سارے بول دیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ماضی کا کوئی تجربہ ذہن میں ہے، ماضی کا کوئی تجربہ ذہن میں ہے، جبھی تو آئے ہیں. مایوس ہو گئے جب اپنے بتوں سے کہا چلو یہاں چلیں. اب ایک بات تو طے ہو گئی، جہاں بت ہوتے تھے یا بت پرست وہاں ابو طالب نہیں ہوتے تھے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، ابو طالب، ابو طالب. اللہم صلی علی. بہت جلدی سے، بس مجھے روایت یاد آ گئی ہے ممبر پہ، میں جلدی سے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں. کہا ابو طالب آپ دعا کریں نا تاکہ آسمان سے بادل برسے، پانی برسے. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اچھا. گھر کے اندر گئے اور جب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک بچے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، ایک ایسا بچہ کہ جس کے چہرے سے لگ رہا جیسے چاند چمک رہا ہے. اس وقت تک مکے کے لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. میں نے کہیں یہ جملہ کہا تھا اور خطیب نشتر پار جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب نیچے بیٹھے تھے، تو میں نے یہ جملہ کہا، امت نے تو
حضرت سرکار کو 40 برس میں نبی بنایا ہے اور انہی لکھنے والوں نے یہ روایت لکھی ہے. میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت رسول کو خود نہیں پتا تھا وہ رسول ہیں، ابو طالب کو پتا تھا یہ رسول ہیں. اس وقت آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، بہت مشہور کتابیں، وہ دہرانا میرا مقصد نہیں، لے کے چلے حضرت ابو طالب، سارا مجمع پیچھے مکے کا. اور ایک بار حضرت ابو طالب نے کہا اے بھتیجے ذرا پشت لگا لو. کہاں سے؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے. اور کہا آپ دعا کرو. کہا کہ پیغمبر نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اب جو دعا کی تو ابھی ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ بادل آ گئے. اور اب جو بادل آئے تو حضرت ابو طالب نے قصیدہ لکھا. حضرت ابو طالب کا قصیدہ بڑا مشہور ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا. کہا قصیدہ لکھا پیغمبر کی شان میں، اور وہ قصیدہ کہتے جا رہے تھے اور آسمان سے پانی برستا جا رہا تھا. وہ قصیدہ لکھتے جا رہے تھے اور آسمان سے بادل برستے جا رہے تھے. یہ منظر حضرت رسالت میں آپ دیکھ رہے تھے، یہ منظر سرکار کی نظروں میں محفوظ ہو گیا. زمانہ گزر گیا، ابو طالب گزر گئے، سرکار نے ہجرت فرما لی. ہجرت فرما کے مدینے آ گئے. مدینے میں سرکار کا قیام ہے کہ ایک بار پھر مکے میں قحط پڑا. اور اب جو مکے میں قحط پڑا تو مکے کے کچھ لوگ چل کے مدینہ آئے. مدینے میں سرکار کی مسجد میں آئے. مسجد میں آ کے کہنے لگے سرکار آپ دعا فرمائیے، مکے میں قحط پڑا ہے دور ہو جائے. سرکار نے ایک بار دعا کرنی شروع کی. کہا جا کے دیکھنا پانی برسنا شروع ہو گیا ہے. وہ خوش ہو گیا. اس وقت سرکار نے کہا کاش کہ کوئی ہوتا جو آج مجھے میرے چچا ابو طالب کا وہ قصیدہ سناتا جو انہوں نے اس وقت لکھا تھا جب میں چھوٹا تھا. کوئی نہیں اٹھا. کون اٹھا؟ وہی ابو طالب کا بیٹا. سرکار مجھے اجازت دیجیے میں سناؤں. علی ابن ابی طالب نے اپنے جد کا، اپنے بابا کا وہ قصیدہ سنایا. اب کوئی کہنے والا یہ کہہ نہیں سکتا بھائی ابو طالب نے یہ قصیدہ جب لکھا تھا اس وقت تو تم تھے ہی نہیں. ان کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی تلوار آنے والی 70 نسلوں کا پتہ دے دے ہے. اب دیکھیے میں بہت جوڑ کے باتیں سنا رہا ہوں. میں نے 8ویں ایمان سے ایک روایت سنا دی اور سرکار علی ابن ابی طالب کی ایک روایت سنا دی. اب جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. جس کی تلوار 70 نسلوں کا پتہ دے دے. میں نے بہت مقامات پر یہ شعر پڑھے لیکن جی چاہ رہا ہے چونکہ لوگ سن رہے اس لیے جی چاہ رہا ہے کہ میں پھر سنا دوں. کہا کہ جنگ صفین ہے، سرکار کی تلوار چلتی رہتی ہے، چلتے چلتے کہیں رک جاتی ہے. ایک بار کسی نے علی سے پوچھا سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ تلوار چلتی ہے کہیں رک جاتی ہے، نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں جس کی نسلوں میں کوئی مومن ہونے والا ہے. بابا نے ہمارے مصرے لکھے، پروفیسر سردار نقوی صاحب، کیا اچھے مصرے. لوہا کسی کی تیغ کا کب مانتی ہے یہ. ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیں گے اگر لوگ تو مجھے اچھا لگے گا. لوہا کسی کی تیغ کا کب مانتی ہے یہ. اگر کوئی اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے نہیں آیا ہے کہ داد نہیں دوں گا تو پھر چوتھے مصرے پہ داد دے گا. ابھی تک کیا مجھے شکوا نہیں، لیکن اگر کسی نے قسم نہیں کھائی ہے تو چوتھے مصرے پہ داد دینا بنتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات سے. لوہا کسی کی تیغ کا کب مانتی ہے یہ، کیا کثرت سپاہ کو گردانتی ہے یہ. ٹھہرے کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ. تیغ علی ہے نسل کو پہچانتی ہے. تیغ علی ہے نسل کو پہچانتی ہے یہ. تیغ علی ہے نسل کو پہچانتی ہے یہ. تیغ علی ہے ظلم کی بنیاد ڈھائے گی، آدائے مصطفیٰ کا نشان تک مٹائے گی. کہا چچا جان یہ شریعت الہیہ ہے، اس میں قیاس نہ کیا کریں. جواب ٹھیک ہے میرے باپ کا ہے، میرے جد کا ہے، میرے والد کا ہے، مگر سوال کچھ اور تھا. وہ سوال یہ تھا، جواب یہ ہے. دوسرا، امام کو بلوا لیا گیا بغداد مدینے سے. کم سنی مشہور واقعہ، کم سنی امام بغداد آ گئے. حاکم وقت کی سواری گزر رہی ہے، بچے کھڑے ہوئے ہیں، امام بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ امامت میں بچپنے جوانی بڑھاپے کی تفریق نہیں ہوتی. یہ اسی بحث میں پڑے رہے کہ کوئی بچپنے میں اسلام لایا ہے. اب آپ سنیے، انہی کا ایک بیٹا کھڑا ہوا ہے، بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، سارے بچے تو بھاگ گئے، ایک بچہ ہے جو کھڑا رہ گیا. اس نے دیکھا جب یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے تو اس نے اپنی سواری کو روک لیا. کہا سب بھاگ گئے، تم کیوں نہ بھاگے؟
بھائی جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. بعض ذاکروں نے پڑھا ہے تاریخ میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا, جو کتابیں میں نے پڑھی اس میں یہ جملہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن بہرحال جواب مفہوم بنتا ہے. جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہ بھاگ گئے؟ جواب امام تھا ہم بھاگنے والوں کے خاندان سے تھوڑی ہیں, ہم بھاگنے والوں کے خاندان سے تھوڑی ہیں. کہا بھئی 3 وجوہات ہو سکتی تھی میرے یہاں سے جانے کی. یا تو راستہ تنگ ہوتا, وہ نہیں ہے, یا مجھے تیرا خوف ہوتا, وہ بھی نہیں ہے, یا پھر تو ظالم ہوگا. اگر تو ظالم ہے تو تو خود بتا دے. پریشان ہو گیا, آگے بڑھ گیا. ذرا سا آگے بڑھا, اس کا باز آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی. اب اس کو شک ہے تو آیا ہے امتحان لینے کے, مچھلی کا بچہ ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آپ کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے, بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. بہت مختصر کر کے باتیں سنا رہا ہوں. آپ کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے, بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام نے اس کی طرف دیکھا, کہا اللہ نے بہت سارے دریا پیدا کیے ہیں, ان دریاؤں میں مچھلیاں بھی ہیں, اور انہی دریاؤں سے جب ہوائیں بادل بناتی ہیں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی مچھلیاں وہ اپنے ساتھ بادلوں میں لے جاتی ہیں. اور جب دنیا کے حاکم بادشاہ شکار کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے باز ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور پھر وہ اڑتے ہوئے آسمان میں چلے جاتے ہیں. بادلوں میں ان کو کہیں وہ چھوٹی سی مچھلی نظر آتی ہے, وہ اپنی چونچ میں دبا کے لے آتے ہیں اور بادشاہ کو دے دیتے ہیں. بادشاہ اپنی مٹھی میں چھپا کر اسے لے آتا ہے اور خاندان نبوت کا امتحان لیتا ہے. خاندان نبوت کا امتحان لیتا ہے. ایک صلوات عطیہ کر دیں نبی امام کی ذات پر, اللہم. اب اسے یقین ہو گیا بھائی امام ہے, یقین ہو گیا امام ہے. پھر امام کا مناظرہ, وہ سناؤں گا نہیں بس وقت کامل ہو گیا. پھر امام کا مناظرہ کس کے ساتھ؟ یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ. مشہور واقعہ ہے, آپ سب نے سنا ہوا ہے. اس نے سوال کر لیا, امام نے کہا تیرا سوال ہی ناقص, اس لیے کہ اس سوال کی 22 صورتیں ہوتی ہیں, تو کس صورت کے متعلق سوال کر رہا ہے؟ اسے یہی نہیں پتا کہ اس کی 22 صورتیں ہوتی ہیں. امام نے صورتیں بھی بتائی ہیں, جواب بھی بتائے, اور پھر کہا اگر تجھے ناگوار نہ گزرے تو ایک سوال میں کر لوں. پھر امام نے ایک سوال کیا, کہنے لگا سرکار مجھے تو نہیں معلوم, آپ ہی بتائیے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں ساری باتیں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا. پھر امام نے اپنے ہی سوال کا جواب دیا, اور پھر ساری مسلمان امت پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کون ہے جس کے لیے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کون ہے جو وارث علم ہے, کون ہے جو وہ علم رکھتا ہے کہ جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, کون ہے جو اللہ کے دین کو اسی مطابق چلا سکتا ہے. آپ نے امام بنائے, تاریخ میں کھو گئے. کچھ لوگ وہ کہ جنہوں نے سلسلہ امامت علی سے شروع کیا مگر کہیں درمیان میں گڑبڑا گئے. اب ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ جہاں تک آپ نے امام مانے وہ تو وہ تھے جنہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا. اس کے بعد یہ سارا جو امامت کا سلسلہ ہے یہ ان سے اتنا مختلف کیوں ہے جو اب اوپر والے امام تھے؟ یہ اعزاز بھی صرف ہمارا کہ جیسا پہلا ہے ویسا ہی بارواں ہے. ہر امام ایک ہے, یعنی یہ ایک ہی انسان ہے جس کی حیات 250 برس پر مشتمل ہے. جس امام کو جس کمال کے اظہار کا موقع ملا اس نے اپنے اس کمال کا اظہار کر دیا. 2 جملے امام کے حوالے سے اور آپ سے اجازت. تقی تقوی سے, جواد جود و سخا سے, یعنی وہ گھرانہ جس کا پہلا امام امام المتقین ہے. اس گھرانے میں اگر کوئی تقی لقب پائے تو اس کے تقوی کا مقام کیا ہوگا؟ جود و سخا. آج کی اس مجلس سے ایک تبرک لے جائیے, اگرچہ کہ میں اس طریقے کی
دعائیں ممبر سے بتانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک مجرب ترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے، استادوں سے سنا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے لیے خواہش مند ہے، یعنی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اب اس کو آپ کسی بھی چیز پر منطبق کر لیجئے، لیکن خاص گھر کے لیے وہ روز ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر نویں امام کو ہدیہ کرے۔ جود و سخا، یہ یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کی دعا پوری ہو جائے تو اس فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھ لیجیے گا۔ روز ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر نویں امام کو ہدیہ کریں اور اپنی وہ دعا امام کے وسیلے سے مانگے، آپ کی وہ حاجت لازماً قبول ہو جائے گی۔ کوئی تعین نہیں ہے، آپ کوئی ایک وقت بات لیجئے۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دعا کے لیے جو سب سے زیادہ بہترین وقت ہے وہ بعد نماز فجر ہوتا ہے۔ اگر فجر کے بعد آپ کے پاس موقع نہیں ہے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد مجرب ہے وہ۔ امام کا لقب جواد ہوا، کس گھرانے سے تعلق ہے؟ کہا اس گھرانے سے تعلق ہے کہ جس کا پہلا امام علی کوفے کے منبر سے یہ کہتا ہوا نظر آیا، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں سخی نہیں کریم بنایا ہے۔ بس آخری جملہ ان لوگوں کے لیے پھر میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے قسم نہیں کھائی ہوئی، ان کے لیے بہت اچھا جملہ، یہ جملہ میرے مولا علی کا ہے۔ کہا اس خدا کا شکر جس نے ہمیں سخی نہیں کریم بنایا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا سخی بھی عطا کرتا ہے، کریم بھی عطا کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے سخی مانگنے پہ عطا کرتا ہے، کریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یہ گھرانہ کریموں کا گھرانہ جو بن مانگے عطا کرے، ان میں جو جواد کہلائے اس کی سخاوت کیا ہوگی؟ اس کی سخاوت اللہم امام اپنا منصب امامت نبھاتے جا رہے ہیں۔ 195 ہجری امام کی ولادت اور 220 ہجری امام کی شہادت۔ کل آئمہ میں سب سے کم سن جو شہادت ہے وہ میرے نویں امام کی شہادت ہے۔ اور امام کے مصائب کا آغاز اس وقت سے ہے کہ جب 8ویں امام مدینے سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور 8ویں امام کے مصائب سنتے ہوئے آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا کہ 8ویں امام جب جا رہے تھے تو بالکل اسی طرح جا رہے تھے جیسے حسین رخصت کے وقت اپنے نانا کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، اسی طرح میرے 8ویں امام جب رخصت ہو رہے تھے اپنے جد رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے نانا اب آنا نصیب نہیں ہوگا۔ 5 برس کیا ہوتا ہے؟ 5 برس کا بچہ۔ امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب بابا جا رہے ہیں، تو مصائب تو امام کے اسی وقت سے شروع ہو گئے۔ پھر امام کو جب یہ خبر ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا ہے، کیا آسان تھا امام کے لیے، نویں امام کے لیے اس بات کو برداشت کرنا؟ اگر میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، 8ویں امام کی رخصت گھر والوں پر اتنی شاق تھی کہ آپ کی بہن آپ سے ملنے کے شوق میں اپنے گھر سے چلی ہیں اور قم کے مقام تک پہنچی، اور انہیں یہ خبر ملی کہ بھائی کو شہید کر دیا گیا، تو وہ بھائی کی شہادت کی خبر برداشت نہ کر سکی۔ آج تک آپ لوگ جاتے ہیں
مشہد اور قم کا فاصلہ تمام ہی زائرین کو معلوم ہے۔ قم یہاں تک پہنچی تھی بی بی معصومہ قم، اور یہاں پر آ کر خبر ملی کہ بھائی کو شہید کر دیا گیا، تو بہن برداشت نہ کر سکی۔ اسی مقام پر وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی انتقال کر گئے، اور ان کا روضہ مبارک قم میں بنا ہوا ہے۔ ایک جملہ بس کہہ کر میں یہاں سے آگے بڑھوں۔ بی بی معصومہ قم، آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن ہر بہن کا حوصلہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بس ایک جملہ مصائب کا کہنے کا جی چاہ رہا ہے۔ بی بی معصومہ قم کو صرف یہ خبر ملی ہے کہ بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کربلا میں ایک بہن در خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ رونے والوں کے لیے تو شاید مصائب کا یہی جملہ بہت قیامت تھا۔ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور جب بھائی نظر نہ آیا تو آ کے سید سجاد سے گھبرا کے کہہ رہی، بھتیجے اٹھو، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ دو جملے ذرا اس بہن کے حوصلے کے سن لیجئے۔ بھتیجے اٹھو، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ جناب سید سجاد سہارا لے کے اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک بار نوک نیزہ پہ اپنے بابا کا سر دیکھا۔ السلام علیکہ یا ابا۔ عزیزان محترم، صرف یہی نہیں، در خیمہ پہ کھڑی ہوئی بہن دیکھ رہی ہے، پامالی کے لیے گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بہن دیکھ رہی ہے، سب کے لاشیں اڑ گئے، ایک بھائی ہے جس کا لاشا رکھا ہوا ہے۔ زینب کا جملہ قیامت کا ہے۔ پامالی ہو چکی، اور جب قافلہ روانہ ہوا نا تو ایک بار حسین کے لاشے کے قریب آ کر زینب نے کہا تھا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ خدا کی قسم، سلام ہو اس بی بی کے حوصلے پر۔ کوئی بہن جب اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنتی ہے برداشت نہیں کر پاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، مگر کیا کہنا اس زینب کا کہ جسے کربلا کو بچا کے کوفے بھی لے جانا ہے، شام بھی لے جانا ہے، اور پھر شام سے واپس مدینے بھی آنا ہے، اور مدینے آ کر صغرا کو ساری کربلا سنانا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آسان تو نہیں تھا کہ جب 8ویں امام رخصت ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے میرے 9ویں امام، پھر خبر ملی، اور پھر امام بغداد آئے۔ کئی ایک مواقع ایسے ہیں جہاں حاکم وقت نے شدید تکلیف پہنچائی ہے میرے امام کو، شدید تکلیف پہنچائی میرے امام کو، اور پھر آپ کی ہی زوجہ جو مامون رشید کی بیٹی ہے، نام اس کا ام الفضل ہے، اس کو زہر بھجوایا گیا ہے۔ کس نے بھجوایا؟ معتصم نے۔ معتصم کون ہے؟ مامون الرشید کا ہی بیٹا ہے، بھائی ہے ام الفضل کا، اس نے زہر بھجوایا ہے۔ وہی پرانا طریقہ، کہا یہ زہر پانی میں ملا دو۔ اللہ اکبر، یہ زہر پانی میں ملا دو۔ عزیزان محترم، تقریر اپنی منزلوں سے بالکل قریب ہو گئی، یہ زہر پانی میں ملا دو۔ ام الفضل نے وہ زہر پانی میں ملا دیا۔ امام نے وہ پانی پیا۔ اس زہر کے لیے تاریخ میں لکھا یہ ایسا زہر تھا اگر دریا میں ملا دیا جاتا تو دریا کی ساری مخلوق ہلاک ہو جاتی۔ وہ زہر جب جسم میں گیا ہوگا تو کیا کیا ہوگا۔ زہر کی کوئی تاثیر ہے جو میں ہر سال پڑھتا ہوں۔ ابھی تابوت آئے گا، اور تابوت کا استقبال بالکل اسی انداز میں کیجیے گا جیسے کسی جوان کا جنازہ آ رہا ہو۔ جنازوں میں تو سب نے شرکت کی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر کوئی 25 برس کا جوان مر جائے تو اگر تعلق اور رشتہ قریبی نہ بھی ہو تب بھی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ 25 برس کے جوان کا جنازہ ہے۔ امام کے مصائب میں آج ایک فقرہ اور پڑھنا ہے، امام کی مصیبتوں میں ایک فقرہ اور بھی پڑھنا ہے۔
لکھا یہ ہے کہ امام کو زہر دیا، اور جب امام کو زہر دیا اور زہر سے جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے تو ایک بار امام نے ام الفضل سے کہا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا تھا؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی تھی؟ کیا میں نے کسی کا کوئی حق مارا تھا جو تو نے میرے ساتھ یہ عمل انجام دیا ہے؟ کیوں تو نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی تاریخ امامت کی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ ہر قاتل امام پر ظلم کر کے رویا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خاموش ہو کے بیٹھی ہے کیونکہ اس نے زہر دے دیا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا اور اب پیاس کی شدت بڑھنا شروع ہوئی۔ یہ زہر کا دوسرا اثر کہ پیاس بہت لگتی ہے۔ ہر امام کو بعد کربلا ہر امام کو زہر دیا گیا، اور جب زہر دیا گیا تو پیاس لگی، اور جب پیاس لگی تو پیاسے یاد آئے۔ رونے والوں کے لیے جملہ کہہ دوں، اور جب کربلا کے پیاسے یاد آئے تو دو پیاسے بہت شدت سے یاد آئے۔ ہر امام کے لیے یہ لکھا ہے۔ چوتھے امام کا تو مشہور واقعہ ہے نا، وقت آخر جب وضو کے لیے پانی لایا گیا تو ایک بار چوتھے امام پانی دیکھ کے کہنے لگے، ارے یہی تو وہ پانی ہے جس کا سوال میرے بابا علی اصغر کے لیے کر رہے تھے۔ علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے کہہ رہے تھے، تم میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، کسی کے سینے میں تو دل دھڑکتا ہوگا، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، تم میں سے کوئی آئے اور اس کے حلق میں چند قطرے پانی گرا دے۔ میرے بابا اسی پانی کے لیے سوال کر رہے تھے، اور یہ کہہ کر میرے چوتھے امام اتنا روئے کہ وہ پانی مضاف ہو گیا، اس پانی میں امام کے آنسو شامل ہو گئے۔ یہی کیفیت ہر امام کی ہے۔ 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، پیاس لگی تو پیاسے یاد آئے۔ 2 پیاسوں کا بہت شدت سے تذکرہ ہر امام نے وقت آخر کیا ہے۔ ایک 4 سال کی بچی سکینہ اور ایک 6 ماہ کا ننھا علی اصغر۔ اگر میں جملہ کہوں اور آپ رو سکیں، ہر امام وقت آخر یہ کہہ کے رویا، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس۔ وہ 4 سال کی بچی جو پانی مانگتی رہی لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اسی کیفیت میں میرا نواں امام دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ عزادارو، بس آخری جملے ہیں تقریر کے اور پھر تابوت برآمد ہوگا۔ لکھا یہ ہے کہ نویں امام کی والدہ حیات تھی۔ 10ویں امام نے جب اس فرشتے کو محسوس کر لیا کہ جو صرف امام کے پاس رہتا ہے، سب سے مشکل بات یہ تھی کہ کیسے جا کر ماں کو یہ بتائیں کہ 25 سال کا بیٹا مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت مشکل ہے یہ بتانا کہ بیٹا مارا گیا ہے۔ میں بس اتنا سوچتا ہوں کہ یہ بتانا مشکل ہے امام محمد تقی کی والدہ کو کہ 25 سال کا بیٹا مارا گیا، کتنا مشکل ہوگا ام لیلہ کو یہ بتانا کہ علی اکبر مارا گیا۔ بس عزیزان محترم، ہو گئی تقریر، رو لیے آپ۔ کتنا مشکل ہوگا یہ بتانا حسین کے لیے کہ 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر مارا گیا۔ ہاں ہاں عزادارو، لکھا یہی ہے کہ جب کبھی کسی شہید نے میرے مولا کو پکارا تو امام بڑی شان سے گئے ہیں، اس طرح گئے ہیں کہ مغرب کی فوج مشرق کو اور مشرق کی فوج مغرب کو ہو گئی، لیکن جب 18 برس کے لیے اکبر نے پکارا تو حسین سے سنبھلا نہ گیا۔ کوہنیوں کے بل چلتا ہوا فاطمہ کا لال علی اکبر کی قبر تک پہنچا ہے، اور پھر جب لاشا اٹھانا چاہتے ہیں تو لاش اٹھ نہیں رہی ہے، اور کہتے ہیں اے بچوں آؤ میری مدد کرو کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی۔ ایک بار علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے، لا کے معلوم ہے کہاں رکھا ہے؟ قاسم کی لاش کے برابر میں رکھا ہے۔ درمیان میں اتنی جگہ چھوڑ دی ہے، مقتل کی روایتیں اتنی جگہ چھوڑ دی ہے کہ حسین خود لیٹ گئے۔ آخری جملہ کہتے درمیان میں حسین خود لیٹ گئے، اور منظر یہ ہے کہ کبھی رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھتے ہیں اور کبھی رخسار قاسم کے رخسار پہ رکھتے ہیں، اور کہتے تمہارے جانے سے حسین غریب ہو گیا۔ اے علی اکبر، اے قاسم،
تمہارے جانے سے حسین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ